بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ گرامی قدر بزرگوں اور بھائیوں، اس وقت یہ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن کی مدت 14 تاریخ سے بڑھا دی گئی ہے اور آنے والی 3 تاریخ تک کر دی گئی، جس میں رمضان المبارک کا تقریباً پہلا عشرہ چلا جائے گا۔ لیکن اس وقت عام مسلمانوں میں مسئلہ تراویح کو لے کر ایک خاص قسم کی بے چینی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہر شخص یہ سوال کرتا ہے کہ تراویح کا کیا ہوگا، تراویح کا کیسے ہوگا۔ گویا یہ لگتا ہے کہ ان مسلمانوں کے نزدیک ان فرض نمازوں سے بھی بڑھ کر کے تراویح ہے، جبکہ تراویح کی نماز ایک سنت ہے اور سنت ہی کی نیت باندھ کر کے نماز تراویح ادا کی جاتی ہے، اور فرضوں کا مقام سنتوں سے بہت اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ایک وقت کی فرض نماز چھوڑ دے اور ساری زندگی وہ سنت اور نوافل ادا کرتا رہے تو اس فرض کا ثواب مکمل نہیں ہو سکتا، ایک فرض کا صرف۔ تو اگرچہ تراویح کی نماز چونکہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے جو ارشاد فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر قیام کرے گا، نماز تراویح پڑھے گا، اس میں اللہ کا قرآن پڑھے گا یا سنے گا، رب ذوالجلال اس کے پہلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو یقیناً بڑی فضیلت کی چیز ہے، تراویح کی نماز کی فضیلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا پوری امت مسلمہ، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب یہ تراویح کی نماز اس وقت میں ہمیں کس طرح اور کیسے اور کہاں ادا کرنی چاہیے۔ جب تک لاک ڈاؤن ہے، جمع ہونے پر، اکٹھا ہونے پر قانونی پابندیاں ہیں، اس وقت تک کے لیے میری تمام برادران اسلام سے، اپنے بھائیوں سے، سب سے نہایت ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 2-2 4-4 افراد مل کر کے اپنی نمازوں کو ادا کرتے رہے، جس طرح وہ فرض نماز ادا کر رہے تھے اسی طرح وہ تراویح کی نماز بھی، اگر کسی کے گھر میں کوئی حافظ قرآن ہے تو 4-5 لوگ مل کر کے حافظ قرآن کے پیچھے قرآن سنتے رہیں، اور اگر حافظ قرآن نہیں ہے تو وہ سورتوں سے اس نماز کو ادا کرتے رہیں۔ چونکہ نماز تراویح سنت کفایہ ہے، جس طرح جنازے کی نماز فرض کفایہ ہوتی ہے، اسی طرح تراویح کی نماز بھی سنت کفایہ ہے۔ اگر مسجد میں
چند افراد مل کر کے تراویح کی نماز کو ادا کر لیں اور باقی لوگ اپنے اپنے گھروں پر تراویح کی نماز ادا کریں تو کوئی حرج نہیں ہے عام حالات میں۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان حالات میں تو بدرجہ اولیٰ اس کی اجازت ہے اور کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، اور ثواب میں بھی کسی طرح کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی اگر آپ حضرات اپنے گھروں میں انفرادی طور پر یا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو اور اپنی اہلیاؤں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو کھڑے کر کے ساتھ میں اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز ادا کریں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ کو مسجد کا بھی مکمل ثواب دیا جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، بہت سارے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جی گھروں میں چھتوں پر ہم کھڑے ہو کر کے اپنی نمازوں کو 10-15 لوگ مل کر قرآن کر لیں گے اور پھر یہ بات قانونی دائرے میں جائے گی تو اس کا غلط اثر پڑے گا اور اس کا نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہے۔ لہذا عبادتوں کے مہینے میں ہرگز اس طرح کا کام غیر قانونی، جس سے آج کے دور میں علماء کے بیانات یہ آ رہے ہیں کہ گناہ بھی ملے گا اگر آپ حضرات اس چیز کو جمع ہو کر کے کریں گے، تو صرف یہی نہیں کہ آپ ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں اور اس میں ثواب نہ ملے تو فائدہ کیا ہے؟ ایک انسان دن بھر مزدوری کرنے جائے کہیں اور شام میں اس کو مزدوری نہ ملے تو اس پر کیا بیتے گی؟ اسی طرح کی صورتحال ہماری ہو جائے گی۔ تو ایک تو سبھی حضرات اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے گھروں میں تراویح کی نمازوں کو پڑھیں اور 2-2 4-4 افراد مل کر یا اپنی اپنی آدمی نمازوں کو ادا کرتے رہیں، اور جس کو جتنی صورت یاد ہے، کسی کو 10 صورت یاد ہے تو انہی 10 صورتوں سے تراویح کی نماز ادا کر لے، کسی کو 10 سے بھی کم یاد ہے تو ان 10 سے کم چلا لے۔ جس طرح عام نمازیں پڑھی جاتی ہیں، فرض نماز آپ پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، اسی قسم کی ایک سنت تراویح ہے تو آپ اس کو انجام دیں۔ دوسرے میرے بھائی اور بزرگوں، جس وقت ایک چیز کا رواج ختم ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ انسان رواج کی وجہ سے ادا کرتا ہے۔ مسجدوں میں جیسا کہ آج کے دور میں نمازیں ہوتی ہیں تو بہت سارے لوگ شوقیہ مسجدوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کر ایک بھیڑ ہوتی ہے تو تمام لوگوں کے اندر ایک جذبات ہوتے ہیں اور ان جذبات میں وہ اس نماز کو، تراویح کو گھنٹوں تک ادا کرنے میں کوئی بھی اپنے آپ میں اکتاہٹ محسوس نہیں کرتے، تھکن محسوس نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگوں کے اندر شروعات میں تو بڑے جذبات ہوتے ہیں، وہ یہ چاہتے کہ اور وقت اگر ہمیں کھڑا کر لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب یہی چیز انفرادیت میں جاتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں ادا کرتے ہیں تو لمبی نماز ہے، 20 رکعت نماز تراویح کا ادا کرنا، اور پھر عشاء کی 4 فرض ہوتے ہیں، اس سے پہلے 4 سنتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وتر بھی ادا کیے جائیں گے اور سنت موقدہ بھی ادا کی جائے گی، تو اور لمبا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو طبیعت پر ایک اکتاہٹ اور ایک گرانی محسوس ہوتی ہے، یہ انسان کی فطری بات ہے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، اپنی اس اکتاہٹ کو اللہ کے واسطے ایک طرف رکھ دیجئے۔ رمضان کا مہینہ، مقدس مہینہ، اللہ جس کو عطا کرے اس کی پوری قدر کی جائے، ایک ایک لمحے کی قدر کی جائے۔ جس طرح آپ مسجدوں کی بھیڑ بھاڑ کے ماحول میں ہر سال قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، نماز تراویح کو شوق اور ذوق سے پڑھا کرتے تھے، روزوں کو بڑے ہی جذبات میں رکھا کرتے تھے اور انتہائی فرد محبت میں اور ثواب کی امید کے ساتھ، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر پورا توکل کرتے ہوئے اور اللہ کی ذات سے اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے، پورا یقین جماتے ہوئے اللہ کی ذات پر ثواب کا روزہ رکھے گا جو انسان، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیونکہ میرے بھائی اور بزرگوں، شب برات کے تعلق سے عرض کیا گیا تھا کہ شعبان کے مہینے میں رب ذوالجلال کے یہاں سے تمام انسانوں کی موت اور حیات کے پورے سال کے لیے فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہم میں سے کسی شخص کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ آئندہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں،
آئندہ یہ قیمتی لمحات ہمیں میسر ہوں گے کہ نہیں؟ پھر سے یہ رمضان کی تراویحاں، یہ رمضان کے روزے، رمضان کی تلاوتیں، یہ مغفرتوں کا عشرہ، یہ رحمتوں کا عشرہ اور یہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ جانے پھر ہمیں میسر ہوگا کہ نہیں؟ اور یہ یقین جانتے ہوئے معلوم ہمارا نام کہیں مردوں کی فہرست میں تو نہیں چلا گیا اللہ کے یہاں؟ کہ اللہ نے جو مردوں کی لسٹ بنا کر فرشتوں کے حوالے کر دی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ اس میں ہمارا نام لکھا ہوا ہو اور آئندہ ہم کسی حادثے کا شکار ہو کر یا اپنی زندگی کے ایام یوں ہی پورے کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، کچھ پتہ نہیں ہے کسی بھی انسان کو اپنی زندگی کے تعلق سے، تو اس لیے ان رمضان کے قیمتی لمحات کو اور ان اوقات کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے انعام سمجھے اور ایک غنیمت جانے رب جلال کی طرف سے کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے، نہ معلوم پھر یہ موقع ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، زندگی میں پھر رمضان ہمیں میسر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس کے بعد پھر یہ تراویح کی نماز ہمیں میسر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا میری تمام اپنے برادران وطن سے، اپنے مسلم بھائیوں سے اور بہنوں سے اور اپنی ماؤں سے پورے ادب گزارش کرتا ہوں اور التماس کرتا ہوں کہ رمضان کے ایک لمحے کو بھی ضائع ہونے نہ دیں۔ اپنے گھروں میں تلاوتوں کا معمول رکھیں انفرادی طور پر، اپنے گھروں میں تراویح کا معمول بنایا جائے کہ عشاء کی اذان جیسے ہی مسجدوں سے ہوگی اس کے بعد کوئی لاپرواہی نہیں، کسی طرح کی کوئی سستی نہیں، فوراً آپ کو باوضو ہو کر کے اللہ کے حضور میں کھڑا ہو جانا ہے، اپنی نماز ادا کرنی ہے اور اپنی تراویح پڑھنی ہے۔ اور جو معمولات ہر سال رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں اجتماعیت کے ساتھ انجام دیے جاتے تھے، اب ان کو انفرادیت کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک انعام سمجھتے ہوئے آپ ادا کریں گے اور یہ سمجھیں کہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہو اور اللہ رب ذوالجلال ہمیں آزمانا چاہ رہا ہو کہ دیکھتا ہوں کہ میرے بندے کہیں شیطان کے وسوسوں کا شکار تو نہیں ہو جاتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں آج تک مسجدوں میں رسمی طور پر یہ عبادت انجام دی جا رہی تھی اور اب ان کو انفرادی طور پر موقع ملا تو سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے جو لوگ انتہائی پریشان ہیں اس موضوع کو لے کر کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تراویح کا کیا ہوگا؟ 3 تاریخ تک جو لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے اس میں قانون کا پورا پالن کریں گے، پورے طور پر قانون کی پاسداری کریں گے، علماء کی ہدایات پر عمل کریں گے، اپنے گھروں میں بھی اجتماعیت کے ساتھ تراویح کی نمازوں کو نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسا کہ میں نے کہا اپنے ہر گھر کے 2-4 افراد مل کر کے اپنی نمازوں کو پڑھیں گے یا پھر انفرادی طور پر پڑھیں گے، جس طرح آسانی ہو آپ اس طرح ادا کر لیں۔ جس کو 10 صورتیں یاد ہیں وہ 10 صورتوں سے اپنی تراویح کی نماز ادا کر لے، جس کو اور کم یاد ہے تو اور کمی کے ساتھ پڑھ لے، اور جس کو زیادہ یاد ہے تو نور علی نور۔ کوئی سورہ ملک کسی کو یاد ہوتی ہے تو سورہ ملک میں 10 رکعت بھی کی جا سکتی ہیں اور اس سے زیادہ بھی کی جا سکتی ہے، کسی کو سورہ یاسین یاد ہوتی ہے، کسی کو سورہ رحمان یاد ہوتی ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی صورتیں ہیں جن صورتوں میں پوری 20 رکعت ادا کی جا سکتی ہے، تو ان میں بھی تراویح کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ 2-2 4-4 آیتیں چھوٹی چھوٹی رکعت کر کے آپ ادا کر سکتے ہیں، جس طرح آپ کے لیے سہولت ہو اور جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ اسی طرح اس مقدس مہینے کی عبادتوں کو انجام دیتے رہیں اور پورے انہمام کے ساتھ اپنے گھروں میں اپنے اوقات کو بتاتے رہیں، ذکر اللہ میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، تراویح کی نماز میں، روزے کے ساتھ اپنی دعاؤں میں لگے رہیں۔ جس طرح جو عبادت آپ کے لیے ممکن ہو انہیں عبادتوں کو انجام دیتے رہیں اور کسی طرح کی تشویش کا شکار نہ ہو، کسی طرح کی بھی افواہوں کا شکار نہ ہو۔ 3 تاریخ تک جیسا حالات رہیں گے ویسے آپ حضرات کے سامنے رہیں گے، اس کے بعد اگر لاک ڈاؤن کھلتا ہے تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے اور سب کے لیے کھل جائے گا، حالات کھلیں گے تو انشاءاللہ العزیز پھر آپ اپنی تراویحوں کو مسجدوں میں انجام دیں یا جیسے آپ کو مناسب لگے گا ویسے کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔